دنیا کے عظیم الشان سفر میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی تہذیب پر بات کریں گے جس نے انسانی تاریخ کے صفحات پر گہرے نقوش چھوڑے۔ قدیم میسوپوٹیمیا، جو موجودہ عراق، شام اور ایران کے علاقوں میں واقع تھا، جس نے انسانی ترقی کی بنیاد رکھی۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی ابتدائی ترقی، اہم کارناموں اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ قدیم میسوپوٹیمیا میں دجلہ اور فرات کے درمیان زرخیز زمین نے زراعت کی ترقی کی راہ ہموار کی۔ یہاں کے لوگ، جنہیں سومیرینز کہا جاتا تھا، پہلی بار شہروں کا قیام کیا۔ سومیرینز کی کہانیاں اور اساطیر اس دور کی ثقافت کا ایک اہم حصہ تھی۔ ایپک آف دی گلگامش کی کہانی، جو ایک طاقتور بادشاہ کی زندگی اور اس کے موت کے خوف سے لڑائی کی داستاں ہے، ہمیں ان کے فلسفے اور مذہبی خیالات کی جھلک فراہم کرتی ہے۔ گلگامش کی مہمات اور اس کی تلاش کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ قدیم انسان موت اور ابدیت کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ اس دور کی ایک اور اہم ترقی زراعت میں انقلاب تھی۔ میسوپوٹیمیا کے کسانوں نے نئے طریقوں سے بیج بوئے، آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا اور فصلوں کے پیداوار میں اضافہ کیا۔ یہ زراعت کی ترقی شہروں کی آباد کاری اور معاشرتی ترقی کا باعث بنی۔ میسوپوٹیمیا کا معاشرتی نظام کئی مختلف قوموں اور زبانوں کے امتزاج سے بنا تھا۔ یہ ایک کثیر الثقافتی معاشرہ تھا جہاں سومیرینز، اکڈی اور بابلین قومیں مل جل کر رہتی تھیں۔ ان کی معاشرتی اور ثقافتی ہم آہنگی نے ایک مضبوط تہذیب کو جنم دیا۔ قدیم میسوپوٹیمیا کی معاشرے کی گہرائی میں جانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاشرہ کتنا ترقی یافتہ تھا۔ وہاں کی تحریری زبان کلڈیان تھی، جو آج بھی تاریخ دانوں کے لیے ایک قیمتی ورثہ ہے۔ ان کی قلم کاری، جو کینیفام کہلاتی ہے، جس سے بہت سے تاریخی اور ادبی دستاویزات کو محفوظ کیا گیا۔ میسوپوٹیمیا کی مذہبی زندگی میں مختلف دیوتاؤں کا کردار تھا، جس سے انانا اور اشتر، جو محبت اور جنگ کی دیوی تھے۔ میسوپوٹیمیا کے لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مختلف رسومات اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ ان کے فن تعمیر، مثلاً زگورات، ان کی مذہبی عقائد کی عکاسی کرتی ہے۔ زگورات، جو کہ ایک قسم کا قدم دار مندر تھا، مذہبی رسومات اور عبادات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ معاشرتی اور ثقافتی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ یہ خطہ بھی جنگوں اور سلطنتوں کے تصادم کا گواہ رہا۔ یہاں کے مختلف دور حکومت، مثلاً بابلی سلطنت اور اکادی سلطنت، نے خطے کی جنگی تاریخ کو نئی شکل دی۔ ان کی سلطنت کے اثرات آج بھی موجود ہیں اور ہمارے لیے ایک اہم مطالعہ فراہم کرتے ہیں۔ قانون سازی کا ایک اہم پہلو ہمورابی کا کوڈ ہے، جو تقریباً 1754 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ ہمورابی نے مرتب کیا۔ اس کوڈ میں 282 قوانین شامل تھے، جو جرائم، سزاؤں اور سماجی ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کرتے تھے۔ یہ کوڈ ہمیں اس دور کے سماجی انصاف، عدلیہ اور حکومت کی ساخت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کی فنون لطیفہ بھی اس دور کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مٹی، پتھر اور دیگر مواد سے بنائے گئے مجسمے اور نقاشیاں مذہبی اور ثقافتی علامات سے بھری ہوئی تھی۔ ان فنون کے ذریعے ہم اس دور کے عقائد اور رسم و رواج کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب نے کیسے دنیا کی تاریخ کو تشکیل دیا۔ اس کی زراعت، فنون اور قوانین نے نہ صرف اس دور کی زندگی کو متاثر کیا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی راستے کھولے۔ یہ تہذیب ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت کی ترقی کا سفر کیسے شروع ہوا، اور ان کی کامیابیاں آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہیں۔ آپ کے خیال میں آج کی دنیا میں میسوپوٹیمیا کی تاریخ اور اس کے تہذیب کے اثرات کیسے نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان قدیم کامیابیوں کی جھلک آج کے معاشرتی نظام میں دیکھنے کو ملتی ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ اس دنیا کے سفر میں۔